فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 31 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 350۔ نمبر 4، بریر بن خضیر حمدانی۔ جناب بریر بن خضیر خمیر ہر دو بروزن زبیر المہدانی حمدانی المشرقی خاندان حمدان کے قبیلہ بنی مشرق کے اشراف و اکابر میں سے ہیں۔ حضرت امیر المومنین اور جناب حسنین علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ علامہ سیر و تراجم نے ان کے حالات میں لکھا ہے، یہ سن رسیدہ بزرگ تابعی بہت بڑے شجاع، عبادت گزار، قاری قرآن، جن کو لوگ سید القرا کہتے تھے، امیر المومنین کے صحابی اور قبیلہ حمدان کے اشراف میں سے تھے۔ انہوں نے کتاب القضایا والاحکام کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی تھی، جس میں حضرت امیر المومنین اور جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایات نقل کی ہیں۔ یہ کتاب اصول معتبرہ سے سمجھی جاتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 260، فرسام الحجہ، صفحہ نمبر 40۔ مگر افسوس اصول کثیرہ کی طرح آج کل یہ کتاب بھی ناپید ہے۔ جب ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے بجانب عراق سفر کرنے کی اطلاع ملی تو ذخیرۃ الدارین صفحہ 260 اور فرسان الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 کے بیان کے مطابق یہ بزرگوار بنفس نفیس مکہ پہنچ کر آن جناب کے ہمرکاب ہو گئے، اور دوسرے اکثر مورخین کے بیان کے مطابق یہ راستے میں کسی منزل پر جا ملے۔ بظاہر یہی قول قرین ثواب معلوم ہوتا ہے۔ راستے میں سید الشہداء کے ساتھ حر کی ملاقات کے وقت جب امام نے دل برداشتہ ہو کر خطبہ پڑھا اور اصحاب امام نے اپنی جان سپاری اور خدمت گزاری کا اظہار کیا، جس کا قبل ازیں اپنے مقام پر تذکرہ کیا جا چکا ہے، تو ان مخلصین میں جناب بریر پیش نظر آتے ہیں۔ اسی طرح روز عاشورہ ان کے عبد الرحمن کے ساتھ مذاق کرنے اور ان کے ٹوکنے پر ان کے جواب دینے کے میری قوم و قبیلہ کے لوگ جانتے ہیں کہ میں مذاق کا عادی نہیں ہوں، لیکن آج مستقبل کی تابناکی و درشندگی کے ادھر یہ لوگ ہم پر تلواروں سے حملے کریں گے، ادھر ہم جنت الفردوس میں حور العین کی رفاقت میں پہنچ جائیں گے۔ مجھے اس مزاح پر آمادہ کر رہی ہے، اس سے ان کے درجہ ایمان و ایقان و جذبہ شوق و شہادت پر بڑی تیز روشنی پڑتی ہے۔ یہ ان کا شوق شہادت ہی تھا کہ جب پہل فوج مخالف سے سالم و یسار میدان کارزار میں آئے تو ادھر سے فوراً جناب بریر اور جناب حبیب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر امام نے ان کو روک دیا، جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ بہرحال جنگ مغلوبہ کے بعد جناب بریر یہ رجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے۔ اس کے بعد تابڑ توڑ حملے شروع کیے، مخالفین کو قتل بھی کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے، میرے قریب آؤ او مومنوں کو قتل کرنے والوں، میرے نزدیک آؤ اور اہل بدر کی اولاد کو قتل کرنے والوں، میرے پاس آؤ اور رسول خدا کی اولاد و ذریت کو قتل کرنے والوں۔ انہی حملوں میں علاوہ مجروحین کے 3 ناریوں کو فی النار و سقر کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بحار الانوار، صفحہ نمبر 195۔ اسی اثنا میں فوج یزید سے یزید بن معقل نکلا، جو کہ بنی عمرہ بن ربیعہ کا فرد
بنی ربیہ کا فرد اور بنی سلمہ بن عبد القیس کا حلیف تھا۔ ادھر حسینی جماعت سے جناب بریر آگے بڑھے۔ یزید نے کہا، اے بریر، خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب بریر نے جواب دیا، خدا نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہاں البتہ تیرے ساتھ برا سلوک کیا۔ یزید نے کہا، تم جھوٹ کہتے ہو، حالانکہ تم اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ پھر کہا، بریر، کیا وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب تم بنی لوزان کے محلے سے گزر رہے تھے اور تم کہتے تھے کہ عثمان بن عفان اپنے نفس پر ظلم کرنے والے گناہ گار اور معاویہ بن ابی سفیان خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والے تھے اور امام برحق صرف علی بن ابی طالب ہیں؟ جناب بریر نے کہا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا وہی سابقہ عقیدہ ہے۔ یزید نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم گمراہوں میں سے ہو۔ بریر نے فرمایا، اگر خیال ہے تو آئیے میں اس سلسلے میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں۔ آؤ دونوں بارگاہ قدرت میں دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جو جھوٹا اس پر لعنت کرے اور سچے کے ہاتھوں جھوٹے کو قتل کرے۔ چنانچہ دونوں نے ہاتھ بلند کر کے دعا کی۔ اس کے بعد مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ یزید بن معقل نے بریر پر وار کیا، تلوار چٹتی ہوئی لگی اور بریر کو کوئی خاص غضب نہ پہنچا۔ اس کے بعد جناب بریر نے ایک ایسا بھرپور وار کیا کہ تلوار خود کو کاٹتی ہوئی یزید کے دماغ تک پہنچ گئی۔ یزید فوراً زین سے زمین پر دھڑام سے گرا۔ اس حالت میں بھی جناب بریر کی تلوار اس کے سر میں گڑی ہوئی تھی۔ عفیف بن زہیر کا کہنا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ بریر اس کے سر سے تلوار کو حرکت دے کر کھینچ رہے ہیں۔ اس اثنا میں رضی بن منقذ عبدی نے جناب بریر پر حملہ کر دیا۔ دونوں باہم گتھم گتھا اور کچھ دیر تک باہم کشتی لڑتے رہے۔ بالآخر بریر نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر چڑھ گئے۔ رضی نے امداد کے لیے اپنے ہمراہیوں کو پکارتے ہوئے کہا، شمشیر زن دفاع کرنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ کعب بن جابر بن عمرو ازدی آگے بڑھا۔ بروایت اس کا نام بحر بن اوس ذمی تھا۔ عفیف بن زبیر کہتا ہے کہ میں نے کعب کو حملے سے باز رکھنے کے لیے کہا، کعب، یہ وہی بریر بن خزیر ہے جو مسجد کوفہ میں تمہیں قرآن پڑھاتے تھے، مگر اس نے کوئی توجہ نہ دی اور نیزے سے جناب بریر پر حملہ کر کے نیزہ ان کی پشت میں گاڑ دیا۔ جناب بریر نے نیزے کی تکلیف محسوس کی تو رضی بن منقذ کو خوب نیچے روندا اور اس کی ناک کا کنارہ کاٹ دیا، لیکن نیزہ چونکہ بڑے زور سے لگا تھا، بریر نیچے گرے۔ پھر کعب نے تلوار کے متعدد وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ عفیف کہتا ہے کہ گویا میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ابن منقذ عبدی جسے بریر نے پچھاڑا تھا اس حال میں اٹھا کے کپڑوں سے گرد و غبار جھاڑ رہا تھا اور کعب عزیز سے کہہ رہا تھا، اے عزیز، تم نے مجھ پر وہ احسان کیا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ جب کعب واپس پلٹ کر کوفہ گیا تو اس کی زوجہ یہ بہن نورہ نے اس سے کہا کہ تو نے فرزند فاطمہ کے خلاف یورش کی اور سید القریٰ کو قتل کر کے ایک گناہ عظیم کا ارتکاب کیا ہے، اس لیے میں کبھی تم سے کلام نہیں کروں گی۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 290۔ نمبر 5، وہب بن حباب الکلی۔ وہب بن حباب کلبی ہے، کلین سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں۔ مشہور ہے یہ ہے کہ جناب وہب نصرانی المذہب تھے۔ وہ اپنی والدہ اور بیوی کے ساتھ سرکاری سید الشہداء علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام لائے تھے، جیسے کہ روضۃ الواعظین نیشہ پوری صفحہ نمبر 224، عاشر بحر الانوار صفحہ نمبر 196، امالی شیخ صدوق صفحہ نمبر 97، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 116 اور نفس المحموم صفحہ نمبر 153 وغیرہ کتب سے ظاہر ہے۔ صاحب فرسان البہجہ نے صفحہ نمبر 137 پر لکھا ہے، وہب مذکور کی تازہ شادی ہوئی تھی اور روز عاشورہ زفاف کو ابھی 17 روز سے زیادہ نہیں گزرا تھا۔ جب انہوں نے نصرت فرزند رسول میں جام شہادت پینے کا ارادہ کیا تو ان کی زوجہ ان کو خدمت امام میں لائیں اور عرض کیا کہ فرزند رسول 2 باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرا شوہر تو عنقریب نیزہ و تلوار کے وار سے سپارے جنت ہو جائے گا، اور چونکہ میرا یہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے اہل حرم کے حوالے کر دیجیے تاکہ وہ میرے نگران حال رہیں۔ دوسرا یہ کہ وہب سے وعدہ لیجیے کہ فردائے قیامت مجھے فراموش نہ کریں۔ امام
اس معظمہ کی ان باتوں سے بہت متاثر ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا تیری ہر دو باتیں منظور ہیں۔ بہرحال والدہ وہب نے حکم دیا بیٹا اٹھو اور دختر رسول کے بیٹے کی نصرت کا حق ادا کرو۔ وہب نے کہا مادر گرامی میں ایسا ہی کروں گا اور کوئی کوتاہی نہ ہوگی۔ چنانچہ اس کے بعد رجس پڑھتے ہوئے میدان وغا میں قدم رکھا۔ اس کے بعد خوب جافشانی سے لڑے اور ایک جماعت کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنی ماں اور زوجہ کے پاس واپس آ گئے اور والدہ سے پوچھا اے مادر گرامی کیا آپ میری کارکردگی سے خوش ہیں؟ ماں نے فرمایا میں اس وقت تک ہرگز راضی نہ ہوں گی جب تک تم امام کے سامنے جام شہادت نوش نہ کرو۔ یہ سن کر اس کی زوجہ نے کہا خدا کے لیے مجھے اپنا دکھ نہ پہنچائیے، خدا کے لیے مجھے اپنا دکھ نہ پہنچائیے۔ مادر وہب نے کہا بیٹا اس کی باتوں پر توجہ نہ کرو اور میدان میں جا کر فرزند رسول کی نصرت میں جہاد کرو تاکہ بروز قیامت جناب رسول خدا بارگاہ ایزدی میں تمہاری شفاعت کریں۔ چنانچہ وہب رجس پڑھتے ہوئے پھر میدان کارزار میں داخل ہو گئے، پھر بڑھ کر حملے شروع کیے، یہاں تک کہ 19 سواروں اور 12 پیادوں اور باروایت 24 سواروں اور 12 پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے ایک کے بعد دیگر ان کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کی زوجہ ایک گرز لے کر میدان میں نکل آئی۔ وہب نے کہا یا تو مجھے روکتی تھی یا اب یہ عالم میں کہنے لگی مجھ سے آل رسول کی مظلومیت دیکھی نہیں جاتی۔ وہب نے اسے واپس کرنا چاہا مگر وہ کنیز خدا جوش شہادت میں نہ مانی اور جامع شہادت نوش کرنے کی ٹھان لی۔ وہب نے امام سے استغاثہ کیا، امام تشریف لائے اور سمجھا بجھا کر اسے واپس خیمے میں لے گئے۔ با روایت شہادت وہب کے بعد اس کی زوجہ اس کی لاش پر پہنچی اور ان کے چہرے سے گرد و خاک صاف کرنا شروع کیا۔ اس اثنا میں شمر بن ذوالجوشن کے غلام نے اس کے حکم سے اسے گرز مار کر شہید کر دیا۔ بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 196۔ اور بالآخر جناب وہب جنگ کرتے کرتے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ با روایتیں ان کو زندہ پکڑ کر پسرے سعد کے پاس لے جایا گیا۔ پسرے سعد نے کہا اے جوان تیرا حملہ کس قدر سخت ہے، پھر ان کو شہید کر دیا گیا اور ظالموں نے ان کا سر قلم کر کے سپاہ حسینی کی طرف پھینک دیا۔ وہب کی والدہ نے وہ سر اٹھایا، اسے بوسہ دیا اور پھر شاید یہ سمجھ کر کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی جائے وہ واپس نہیں لی جاتی، اسے اٹھا کر لشکر ابن سعد کی طرف زور سے پھینک دیا۔ اتفاق سے وہ ایک شریر کو لگا، با روایت وہی وہب کا قاتل تھا اور وہ اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔ پھر گرز لے کر میدان جنگ میں نکل پڑی اور 2 سپاہیوں کو جہنم رسید کیا۔ امام نے فرمایا اے ام وہب واپس پلٹ آؤ کیونکہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ام وہب تم اور تمہارا بیٹا دونوں بارگاہ رسالت میں ہوگے۔ امام علی مقام کا ارشاد سن کر وہ مومنہ کہتے ہوئے واپس لوٹائی بار الہ میری امید کو قطع نہ کرنا۔ امام نے فرمایا اے ام وہب خدا تیری امید کو ہرگز قطع نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 196، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 112، فرسان الحجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 138۔ تبصرہ مخفی نہ رہے کہ اس مقام پر مورخین نے حالات کو بالکل غلط ملت کر دیا ہے۔ عبداللہ بن عمیر قلبی کے حالات وہب بن حباب کی طرف منسوب کر دیے ہیں اور وہب کے واقعات عبداللہ کی طرف۔ چنانچہ طبری اور ابن اسیر نے یہ لکھا ہے کہ شمر کے غلام رستم نے جس عورت کو قتل کیا تھا وہ عبداللہ کی زوجہ تھی، اور بعض نے اس واقعے کو وہب کی اہلیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز طبری اور ابن اسیر نے گرز لے کر میدان میں نکلنے کے واقعے کو عبداللہ کی زوجہ کی طرف نسبت دی ہے، مگر سید بن طاؤس نے اسے زوجہ وہب کی طرف منسوب کیا ہے، چونکہ طبری وغیرہ کے بیان کے مطابق عبداللہ بن عمیر کی زوجہ کا نام ام وہب ہے۔ اس سے بھی مادر وہب بن حباب کے حالات کے ساتھ ایڈمٹ ہونے میں مدد ملی۔ آقا سماوی نے ابصار العین میں وہب بن حباب کا تذکرہ ہی نہیں کیا، حالانکہ جناب وہب کربلا کے مشہور شہداء میں سے انہوں نے ان کے تمام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کی ہیں، اور بحار الانوار، منت الاعمال ناسخ اور محج الاحزان وغیرہ کتب میں یہ تفصیل وہب بن حباب کے نام کے حالات میں مذکور ہے، اور مقتل خوارزمی میں یہ سب واقعات وہب کی شہادت میں ذکر کیے گئے اور عبداللہ کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ علامہ سید محسن امین عاملی نے لوائج الاشجان صفحہ نمبر 116 پر یہ احتمال ظاہر کیا کہ ممکن ہے دونوں ایک شخصیت کے 2 عنوان ہوں۔
اصل میں وہی ایک شخص عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبد قیس بن علیم بن حباب القلی ہے، جس کی کنیت ابو وہب ہے، لہٰذا مورخین سے اشتباہ ہوا، انہوں نے ابو وہب کو وہب اور اس کے جد اعلیٰ جناب کو حباب قرار دے دیا۔ اگرچہ یہ احتمال ناممکن نہیں لیکن بعید ضرور ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمیر کوفے کے مشہور و معروف شیعوں میں سے تھے اور کتب رجال میں ان کا تذکرہ باقاعدہ موجود ہے، لیکن وہب بن حباب پہلے نصرانی تھے۔ منزل قصر بن مقاتل کتاب ہے فرسان الحجاز، صفحہ نمبر 253 میں حضرت سید الشہداء سے ملاقات ہوئی اور اپنی والدہ اور زوجہ سمیت مشرف با اسلام ہوئے اور روز عاشورہ شہید ہو گئے۔ اسی لیے کتب سیر و تراجم میں ان کے حالات کم ملتے ہیں، واقعات کی باہمی مشابہت سے دونوں کا اتحاد لازم نہیں آتا۔ نمبر 6، نافع بن حلال جملی المرادی۔ اگرچہ جناب نافع کی شہادت روز عاشورہ نماز ظہر کے ہنگامہ قیامت خیز کے بعد واقع ہوئی، مگر انہوں نے اس سے قبل کئی بار میدان کارزار میں کود کر اپنی خودداد اور شجاعت و شہامت کے جوہر دکھائے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ ان کا اسم گرامی نافع بن ہلال بن نافع بن جمل بن سید العشرہ بن مہزج الجملی المرادی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے خواص اصحاب میں سے تھے اور آن جناب کے ساتھ تینوں جنگوں میں شریک ہو کر اور داد شجاعت دے کر اپنے ایمان و ایقان کا عملی ثبوت پیش کر چکے تھے، اور ارباب سیر و تراجم نے ان کے حالات میں لکھا ہے، جناب نافع اپنے قبیلے کے شریف سردار اور سخی بہادر بزرگوار تھے، قاری قرآن تھے، کاتب اور حاملان حدیث اور اصحاب امیر المومنین میں سے تھے۔ جب جناب امام حسین علیہ السلام عراق تشریف لا رہے تھے تو راستے میں منزل عزیب الحجانات میں جا کر آپ کے قافلے میں شامل ہوئے، چونکہ وہ اپنا کامل نامی مشہور گھوڑا کوفے میں چھوڑ کر آئے تھے اور اہل خانہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ جب عمر بن خالد سداوی اور ان کے ساتھی مجمع بن عبداللہ آئزی وغیرہ آئے تو ان کا گھوڑا بھی ہمراہ لائے تھے۔ یہ وہی نافع تھے کہ جب سید الشہداء نے ہر کی داد و گیر سے دلگیر ہو کر اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اختتام خطبہ پر نافع نے اٹھ کر عرض کیا تھا، فرزند رسول، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ آپ کے جد نامدار سب لوگوں کو اپنی محبت اور اوامر نواہی کی تعمیل پر متحد نہ کر سکے۔ ان کے دور میں بکثرت منافق موجود تھے، جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور جلوت کچھ اور خلوت کچھ اور تھی۔ پھر ان کے بعد آپ کے والد ماجد کی بھی یہی کیفیت رہی۔ کچھ لوگ ان کے موافق تھے جو حروب ثلاثہ میں ان کے ہمرکاب ہو کر ان کے مخالفوں سے لڑتے رہے، کچھ ان کے مخالف رہے، یہاں تک کہ آپ بھی راہی ملک کے بقا ہوئے۔ اب آپ کی کیفیت بھی انہی دونوں بزرگواروں جیسی ہے، جو آپ کی حفاظت کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ آپ چاہے ہمیں مغرب کی طرف لے جائیں اور چاہے تو مشرق کی طرف، ہم آپ کے ہم رقاب ہیں۔ ہم نہ قضاء و قدر سے ڈرتے ہیں اور نہ موت سے جی چراتے ہیں۔ ہم اپنی نیات و بصائر پر قائم ہیں، جو آپ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم اس سے دشمنی کریں گے۔ نیز یہ وہی نافع بن ہلال ہے کہ جب خیام حسینی میں پیاس نے شدت اختیار کر لی تو سید الشہداء نے جناب شہزادے ابو الفضل اور نافع بن بلال کو 30 سوار اور 20 پیادے سپاہی اور 20 مشکیزیں دے کر پانی لینے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ پانی لائے تھے اور راستے میں جوہر شجاعت بھی دکھائے تھے، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ بہرحال روز عاشورہ جناب نافع رجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں آئے۔ ان کے مقابلے کے لیے ایک شخص نکلا جس کا نام تھا مزاحم بن حریث۔ اس نے کہا، میں عثمان کے دین پر ہوں۔ نافع نے جواب میں کہا، بلکہ تو شیطان کے دین پر ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار سے حملہ کیا۔ اس نے پیٹھ دکھانا چاہی مگر تلوار اپنا کام کر چکی تھی، قتل ہو کر گھوڑے کے زین سے زمین پہ آ گرا۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ جناب نافع بن ہلال بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ انہوں نے اپنے تیروں کو زہر میں بجھایا ہوا تھا اور ان کے
سوفار پر اپنا نام بھی کندہ کیا ہوا تھا، چنانچہ وہ عاشورہ کے قیامت خیز منظر میں برابر تیر بھی چلاتے جاتے تھے اور رجز بھی پڑھتے جاتے تھے۔ جب تیر ختم ہو گئے تو پھر تلوار سوت لی اور رجز پڑھتے ہوئے شمشیر زنی شروع کر دی، حتیٰ کہ زخمیوں کے علاوہ 12 سوار و پیادہ ناریوں کو واصل جہنم کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے صاحب دمہ ثاقبہ، صفحہ نمبر 233 نے مقتل محمد بن ابی طالب کے حوالے سے جناب نافع کے مقتولین کی تعداد 70 درج کی ہے۔ کتاب قضا فی المناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95۔ اسی حالت میں جنگ کرتے کرتے ان کے دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ جب جنگ کے قابل نہ رہے تو شمر ذیل جوشن اور اس کے ہمراہی ان کو پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ ابن سعد نے کہا، افسوس تیری حالت پر اے نافع، تجھے اپنے ساتھ ایسا کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ جناب نافع نے جواب دیا، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ میرا ارادہ اور نیت کیا تھی۔ اس وقت جناب نافع کے سر و چہرے سے ان کی ریش پر خون بہہ رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابن سعد کے ایک آدمی نے کہا، کچھ اپنی حالت کا بھی پتہ ہے؟ جناب نافع نے کہا، باخدا میں نے تمہارے پورے 12 آدمی قتل کیے ہیں، علاوہ ان کے جن کو میں زخمی کیا۔ جدوجہد کرنے میں اپنے نفس کی ملامت نہیں کرتا۔ اگر میرے بازو نہ ٹوٹ گئے ہوتے تو تم ہرگز مجھے گرفتار نہ کر سکتے۔ شمر نے پچھلے ساتھ سے کہا، اسے قتل کر دو۔ ابن سعد نے کہا کہ تم ہی اسے لائے ہو، تمہیں اختیار ہے۔ شمر نے تلوار میان سے کھینچی۔ یہ منظر دیکھ کر جناب نافع نے کہا، خدا کی قسم اگر تو مسلمان ہوتا تو یقیناً تجھے یہ بات شاہ گزرتی کہ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین کر کے خدا کی بارگاہ میں جائے۔ اس خدا کا شکر ہے جس نے ہماری موت اپنی بدترین مخلوق کے ہاتھوں پر قرار دی ہے۔ اس کے بعد اس ملعون نے ان کو شہید کر دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرہ، صفحہ نمبر 207، فرسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131، ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256، لوائج صفحہ نمبر 119، مقتل صفحہ نمبر 284، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 253، البدایہ و نہایہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 184۔ نمبر 7، عمرو بن قرظہ انصاری۔ ان کا نام و نسب یہ ہے، عمرو بن قرظہ بن کعب بن عمرو بن عائز بن زید مناع بن سلبہ بن کعب بن خزرج الانصاری الخزرجی کولفی۔ ان کے والد ماجد جناب قرظہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ جنگ احد اور اس کے بعد والے تمام غزوات میں شریک ہوتے رہے۔ حضرت کی وفات حضرت آیات کے بعد کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور جنگ جمل و صفین اور نہروان میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہم رکاب ہوئے۔ نصر بن مزاحم کا بیان ہے کہ جنگ صفین میں انصار کا علم قرظہ بالانصاری کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت امیر علیہ السلام نے فارس کی ولایت ان کو عطا فرمائی تھی۔ 51 ہجری میں وفات پائی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، عمرو اور علی۔ معرکہ کربلا میں عمرو جناب سید الشہداء کے ہم رکاب تھے اور علی پچھلے ساتھ کے لشکر میں شامل تھا۔ سید الشہداء کے کربلا میں رحل اقامت ڈالنے کے بعد عمرو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روز عاشورہ تک جب بھی سید الشہداء نے عمر بن سعد سے کسی سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا ہوتی تھی تو انہیں عمر بن قرظہ کو ہی پیغام دے بھیجتے تھے۔ بہرحال جب بروز عاشورہ آغاز جنگ ہوا تو جناب عمر بن قرظہ نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو رجز پڑھتے ہوئے دریائے لشکر میں ڈال دیا۔ جناب سید ابن طاؤس نے ان کے قتال و جدال کی شدت کے بارے میں لکھا ہے، انہوں نے اس طرح زور و شور سے جہاد کے جیسے مشتاقانہ جزا کرتے ہیں اور شہنشاہ ارض و سما کی خدمت میں بہت مبالغے سے کام لیا، یہاں تک کہ ابن زیاد بدنہاد کے لشکر کی ایک جماعت کثیرہ کو واصل جہنم کیا۔ اس طرح انہوں نے ازداد و ثواب اور جدال و جہاد کو جمع کر دکھایا۔ حمایت امام و نصرت حق کا یہ اہتمام تھا کہ جب بھی امام علیہ السلام کی طرف کوئی تیر آتا تھا تو اسے اپنے ہاتھ سے روک لیتے تھے اور جب کوئی تلوار سے وار کرتا تو اپنے سینے کو سپر بنا لیتے تھے۔ اس طرح امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تھی۔ بالآخر زخموں سے نڈھال ہو گئے۔ اس وقت امام کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، فرزند رسول، کیا میں نے حق وفا ادا کر دیا ہے؟ آج ہم نے فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا،
تم جنت میں مجھ سے پہلے جاؤ گے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان کو بتانا کہ میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ اس کے بعد دم توڑ کر لڑتے لڑتے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عمرو کا دوسرا بھائی علی بن قرظہ عمر بن سعد کی اس فوج میں شامل تھا۔ جب اسے اپنے بھائی عمرو کی موت کا علم ہوا تو اس گستاخ نے بآواز بلند امام کو خطاب کر کے کہا، آپ نے میرے بھائی کو گمراہ کر کے دھوکے سے قتل کرا دیا ہے۔ امام نے فرمایا، خدا نے تیرے بھائی کو گمراہ نہیں کیا بلکہ اسے رائے راست کی ہدایت فرمائی، البتہ تجھے گمراہی میں چھوڑ دیا۔ یہ جواب سن کر وہ ملعون آپے سے باہر ہو گیا اور کہا، خدا مجھے غارت کرے اگر تمہیں قتل نہ کروں یا اس کوشش میں خود نہ مر جاؤں۔ یہ کہہ کر آج جناب پر حملہ کر دیا۔ نافع بن ہلال نے آگے بڑھ کر اسے ایک ایسا نیزہ لگایا کہ وہ زین سے زمین پر آ رہا۔ اس کے ہمراہیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، ورنہ اسی وقت وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتا۔ بعد ازاں اس کا علاج معالجہ کیا گیا اور وہ شقی و بدبخت تندرست ہو گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین، صفحہ نمبر 186، فرسان اللہجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8، نفس المحموم صفحہ نمبر 140، لوائج صفحہ نمبر 130، بہار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 197، تبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 248، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 290۔ نمبر 8، جان بن حویل مولی ابی ذر۔ جناب جان حبشی النسل سیاہ رنگ کے غلام تھے۔ پہلے فضل بن عباس بن عبد المطلب کے غلام تھے۔ جناب امیر نے 150 اشرفی میں خرید کر جناب ابو ذر کو مرحمت فرمایا۔ پھر جان برابر حضرت ابو ذر کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب خلیفہ ثالث نے جناب ابو ذر کو ربضہ کی طرف جلا وطن کیا تو یہ جوان ان کے ہمراہ تھے۔ جناب ابو ذر کی وفات کے بعد 31 ہجری یا 32 ہجری میں واپس مدینے آ گئے اور جناب امیر کی خدمت میں زندگی بسر کرنا شروع کی۔ حضرت امیر کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ اور ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم رقاب رہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کی دولت قدے میں فرائض خدمت انجام دیتے رہے۔ جب جناب سید الشہداء علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکے سے عراق تشریف لے گئے تو جناب جان اس سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ تبری کامل اور مقاتل الطالبین میں لکھا ہے کہ جان اسلحہ شناسی اور اس کی اصلاح میں مہارت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشورہ جناب جناب سید الشہداء علیہ السلام کے خاص خیمے میں بیٹھ کر کچھ وقت اسلحہ جنگ کی اصلاح میں مشغول رہے۔ پھر بہرحال جب روز عاشورہ قتل و قتال کا بازار گرم ہوا اور اصحاب حسینی یکے بعد دیگرے شہادت کے درجہ رفیع پر فائز ہونے لگے تو جناب جان نے بھی خدمت امام میں حاضر ہو کر اذن جہاد طلب کیا۔ امام نے فرمایا، اے جان، میں اپنی اطاعت کا کلابہ تمہارے گلے سے اتار کر تجھے چلے جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ تو ہمارے ساتھ طلب عافیت کے لیے آیا تھا، اس لیے اپنے آپ کو ہماری وجہ سے مصیبت میں گرفتار نہ کر۔ جان نے جو باروایت امام کے قدموں پر گر کر عرض کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے فرسان اللہجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 100 صفحہ نمبر 79۔ فرزند رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ آسائش و آرام کے دنوں میں تو آپ کی کاسہ لیسی کروں اور شدت و تنگی کے وقت میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ اس کے بعد احتجاج کرتے ہوئے عرض کیا، باخدا اس لیے کہ میرا حسب و نسب پست رنگ سیاہ اور جسم بدبودار ہے، آپ مجھے اجازت دے جنگ دینے اور جنت میں داخل ہونے میں پس و پیش فرما رہے ہیں تاکہ میری بدبوئی خوشبوئی سے بدل جائے، میرا حسب و نسب شریف ہو جائے اور میرا رنگ سفید ہو جائے۔ نہیں باخدا، میں اس وقت تک آپ سے علیحدہ نہیں ہوں گا جب تک میرا یہ کالا خون آپ کے خون مقدس کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائے۔ جناب سید الشہداء نے ان کا یہ جذبہ شوق شہادت دیکھ کر اجازت جہاد دے دی۔ جناب جان یہ رجس پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں آئے۔ اس کے بعد تابڑ توڑ حملے شروع کیے۔ منتهی الاعمال اور مناقب بن شہر آشوب کے بیان کے مطابق 25 سپاہیوں کو دارالبوار میں پہنچانے کے بعد خود فیض شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد سرکار شہید الشہداء ان کے بالیے سر تشریف لے گئے اور بارگاہ اہدیت میں عرض کیا، بار الہ اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے، ابرار و خیار کے ساتھ اس کو محشور فرما اور سرکار محمد و آل محمد اور ان کے درمیان شناسائی فرما کر دوستی قرار دے۔ سرکار سید الشہداء کی دعائے مبارک کا یہ اثر تھا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے پدر بزرگوار سے روایت فرماتے ہیں کہ
جب بنی اسد نے شہدائے کربلا کی لاشیں دفن کی تو اتفاقاً جناب جون کی لاش دفن ہونے سے رہ گئی۔ 10 دن کے بعد جب ان کی لاش مبارک ملی تو دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرہ صفحہ نمبر 218، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80، لوائد صفحہ نمبر 120، نفس صفحہ نمبر 155، عاشر بہار صفحہ نمبر 197، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95۔ زہ نصیب کی یہی جون عظمت و جلالت کے اس اوج کمال پر پہنچے کہ امام ششم زیارت شہداء میں فرماتے ہیں، میرے ماں باپ تم پر نثار ہوں۔ نمبر 9، شبیب بن عبداللہ البصلی۔ علامہ سیر و تراجم نے لکھا ہے کہ جناب شبیب بن عبداللہ تابعی تھے اور جناب امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب اخیار میں سے تھے اور ان کی تینوں جنگوں میں ان کے ہم رکاب رہے۔ آج جناب کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے منسلک رہے، حتیٰ کہ جب سرکار شہادت مدینے سے بجانب مکہ اور مکہ سے عراق روانہ ہوئے تو یہ بزرگوار ابتدا سے ورود کربلا تک برابر ہمراہ رہے، حتیٰ کہ روز عاشورہ نصرت امام و تائید حق کا فریضہ ادا کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرہ صفحہ نمبر 218، فرسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 167۔ نمبر 10، ابو الشاشا کندی۔ نام و نسب یزید بن زیاد بن محاصر کندی البہدلی کوفے کے نامور بہادروں اور شریفوں میں سے تھے، نیز بہت قابل تیر انداز تھے۔ بعض ارباب سیر و تراجم نے یہ لکھا کہ یہ پہلے لشکر ابن سعد میں تھے، لیکن جب روز عاشورہ سید الشہداء نے تجاویز امن پیش فرمائی اور قومی اشقیاء نے ان کو مسترد کر دیا تو انہوں نے امام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا اور آ کر حسینی جماعت میں شامل ہو گئے۔ کتاب کے حوالے لوائج الاشجان صفحہ نمبر 275، نفس المحموم صفحہ نمبر 151۔ مگر تاریخی شواہد و قرائن کی روشنی میں یہ قول درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی امام کے ساتھ تھے۔ امام کی آمد کی اطلاع سن کر راستے میں حر کی ملاقات سے بھی پہلے کسی منزل میں شریک قافلہ ہو گئے۔ حر کے ساتھ ملاقات کے بعد جب کوفے سے قاصد حر کے نام تازہ مکتوب لایا جس میں درج تھا تو اس قاصد کے ساتھ انہی ابو الشاشا کلکندی کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 240، فرسان الحجاز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 وغیرہ۔ اس واقعے سے ظاہر ہے کہ یہ کربلا پہنچنے سے پہلے خدمت امام میں حاضر تھے اور یہی قول قرین نے صواب ہے۔ بہرحال روز عاشورہ جب تنور حرب و ضرب گرم ہوا تو ابو الشاشا اجازت لے کر رجز پڑھتے ہوئے نکلے، پھر بڑھ کر حملے شروع کیے۔ اس اثنا میں ان کا گھوڑا پے ہو گیا تو انہوں نے واپس آ کر حضرت خدمت امام میں گھٹنے ٹیک کر دشمنوں پر تیر چلانے شروع کیے۔ ان کے ترکش میں کل 100 تیر تھے۔ جب وہ تیر پھینکتے تو ساتھ یہ بھی کہتے اور امام فرماتے، بار الہ اس کی تیر اندازی کو درست رکھو اور اس کا ثواب جنت قرار دے۔ جب سب تیر ختم ہو گئے تو معلوم ہوا کہ صرف 5 تیر نشانے سے چوکے ہیں، باقی سب اپنے نشانے پر لگے۔ جب تیر ختم ہو گئے تو شمشیر بکف ہو کر میدان میں نکلے۔ زخمیوں کے علاوہ 18 اور باروایت 19 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، پھر پلٹ کر خدمت امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، فرزند رسول کیا میں نے عہد و وفا پورا کر دیا؟ امام نے فرمایا، ہاں، تم مجھ سے پہلے جنت میں پہنچو گے۔ پھر پلٹ کر جہاد شروع کیا۔ بالآخر دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر کر ان کو شہید کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہم کتاب کے پارٹ نمبر 31 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی لشکر کا ذکر انشاءاللہ پارٹ نمبر 32 میں کریں گے۔